سیدنا ہاشم سے ملتا ہے۔ تو فاطمی اولاد ہاشمی بھی ہے اور سید بھی ہے، اور ان کے علاوہ جو ہے کوئی سید نہیں ہے۔ اگر کوئی قریشی ہے تو وہ قریشی، اگر کوئی قریشی اور ہاشمی ہے تو وہ ہاشمی جو ہے فاطمی اولاد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سیدنا علی نے اور شادی کی تھی، ان میں جو اولاد ہوئی تو آپ کے سامنے ہے کہ غازی عباس کا بڑا مقام ہے، لیکن غازی عباس علمدار نے کبھی امام حسین اور امام حسن کو بھائی کہتے ہیں بلایا آشا کہتے ہیں، کیونکہ سیدتنا فاطمہ الزہرا کی جو اولاد ہے انہی سے آپ کا نسب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے نسب ختم ہو جائیں گے سوائے میرے نسب کے، اور میرا نسب تا روز قیامت جو ہے وہ جاری ہوتا ہے۔ بے شک بے شک۔ اور جو ان کے نسب سے، ان کے شکم سے، ان کے وطن سے جو اولاد ہوگی سیدتنا فاطمہ الزہرا کے وطن سے، وہ میرا نسب ہوگا اور وہ روز قیامت کو جاری ہوگا۔ میں چاہ یہ رہا تھا کہ آج تھوڑا سا مختصر ایک تقریب ہے تو میں آپ کو نسب بتاؤں کہ یہ سیدتنا فاطمہ الزہرا اور مولا علی اور حسنین کریمین جو ہیں ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اور جن کی آپ اولاد ہے ان کو بے شک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات بڑی لطیف بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اور یہ حدیث جو ہے جو حدیث ثقلین کے نام سے ہے، اور یہ متفق علیہ حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، تمام کچھ احادیث میں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے علماء جو ہیں اپنے نصاب میں اور کسی کو بہت کم پتہ ہے کہ یہ حدیث ہے یا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غدیر کے موقع پر تمام آپ دیکھیں کہ 1,00,000 ڈاکٹر حمید اللہ نے بھی لکھا ہے کہ 1,40,000 میدان عرفات میں بڑھ گیا تو زیادہ موجود 1,24,000 کم و بیش اس لیے کہتے ہیں اس سے زیادہ بھی ہے کم بھی ہو سکتا ہے۔ 1,24,000 تو ہمارے مختلف ہیں، جب واپس آتے ہیں تو غدیر کے مقام پر اس مقام پر جو ہے 70,000 کے قریب صحابہ موجود تھے، جو ادھر ادھر کے تھے، مکہ کے تھے، یمن کے تھے، ان سے چلے گئے کیونکہ واپس آ رہے تو مدینہ کی جانب ہو چکے۔ راستے میں اب علامہ سیوطی نے لکھا ہے، علامہ سیوطی نے یہ لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اليوم اکملت لکم دینکم یہ نازل ہوئی کہ آج کے دن میں نے اسلام کو مکمل کر دیا ہے، تمام کر دیا ہے، لیکن ہے میرے حبیب یا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ کس نے لکھا ہے؟ در منصور میں علامہ سیوطی نے بھی لکھا ہے، اور امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے، مسئلہ 3 ہے۔ اس میں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو تیسری بار نازل فرمایا اور یہ حکم فرمایا کہ اے میرے حبیب جو میں نے آپ کو حکم دیا ہے، جو پیغام دیا ہے، ان لوگوں تک پہنچاؤ، اگر نہ پہنچایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے رسالت کا حق ادا نہ کیا، آپ نے حق ادا نہ کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جا رہے تھے ان کو واپس بلایا اور فرمایا کہ یہاں ایک ممبر بناؤ۔ یا رسول اللہ ممبر کس کا بنا ہے؟ یہ اونٹوں کے پلان ہیں، ان کا ممبر اونٹوں کے پلانوں کا ممبر بنایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید سے بیان پڑھی، اے مومنین، اے میرے صحابہ، کیا میں تمہارا آقا نہیں؟ دوسری بات تمہارے آقا ہیں، کیا میں
زیادہ قریب نہیں یا رسول اللہ، بے شک آپ ہماری جانوں کے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ اور امام احمد رضا خان بریلوی نے اس آیت کا جو ترجمہ کیا ہے وہ کیا ہے، کیا میں آپ کی جانوں کا مالک نہیں ہوں؟ یا رسول اللہ، بے شک آپ ہماری جانوں کے مالک ہیں۔ اس کے بعد آپ نے علی کو بلایا، علی کو بلایا، علی کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر بلند کیا، اور بلند کرنے کے بعد فرمایا کہ پھر سن لو، جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں آقا ہوں، اس کا علی بھی آقا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور میں تمہارے درمیان، اب آپ غور سے سنیں، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرا میری اطرت، دوسرا میری آگے بیعت ہے، دوسرا میری جی جی سب اچھا یہاں سے ہمارے پاس جو وہاں جاتے ہیں، یہاں سے مدینے بیٹھے نا، ایک قرآن اور دوسرا میری آل۔ آل میں تمہارے درمیان ایک قرآن اور اپنی فطرت چھوڑے دیتا ہوں۔ اب یہاں قابل غور بات یہ ہے، قابل غور بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، حضرت ابوبکر صدیق موجود تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی بڑے جلیل صحابہ موجود تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے درمیان میں حضرت ابوبکر کو، حضرت عمر کو، حضرت عثمان غنی کو، فلاں فلاں کو چھوڑ جا رہا ہوں، لیکن ذکر کیا اپنی فطرت کا، اپنے اہل بیت کا۔ کیوں کیا؟ یہ ایک بڑا لطیف نکتہ ہے، اور علماء نے اس سے جو استنباط کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اس لیے فرمایا کہ تمام صحابہ کے، تمام حضرات کے نسب ختم ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے، لیکن میری آخری نسب جو ہے وہ تا قیامت ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آل کا ذکر ہے، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث العظم دستگیر۔ اس کے ساتھ جوڑا کس کو؟ قرآن کو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن اور فطرت جو ہے یہ لازم و ملزوم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جدھر قرآن ہے علی ادھر ہے، جدھر علی ہے یدور الحق، جدھر حق ہے علی ادھر ہے، جدھر علی ہے حق اس کے ساتھ ہے، جس طرف قرآن ہے علی اس طرف ہے، علی جس طرف ہے قرآن اس طرف۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مطلب یہ ہوا کہ قرآن اور اہل بیت اطہار جو ہے یہ لازم و ملزوم ہے، ان کے بغیر جو ہے کوئی ہمارا جو ہے کامیابی کی راہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ اس لیے سیدنا علی نے فرمایا تھا کہ تو ایک چال چلی گئی اور قرآن کو نیزوں پر اٹھایا گیا، 400 کے قریب جو تھے وہ بنو امیہ کی جانب ان کے محافظ تھے، امیر معاویہ کے، انہوں نے قرآن نیزوں پر اٹھایا تو سیدنا علی نے ایک تاریخی جملہ فرمایا کہ اے لوگوں یہ چال ہے، اس طرف مت جانا، واللہ انا قرآن ناطق، واللہ اللہ کی قسم یہ قرآن صامت ہے، یہ خاموش قرآن ہے، لیکن انا قرآن ناطق، میں بولنے والا قرآن۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان میرے اللہ۔ آقا نے فرمایا کہ اے علی تم قرآن ناطق ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سراپا قرآن ہے، علی سراپا قرآن ہے، علی جس طرف جاتا ہے قرآن ادھر ہوتا ہے، اے علی تم جس طرف ہوگے حق تمہارے ساتھ ہوگا۔ بے اس شک، کا بے شک۔ مطلب یہ ہوگا جب عمار بن یاسر کو آپ نے فرمایا کہ افسوس کہ تمہیں باغی گروہ قتل کرے، جس طرف تم ہوگے حق اسی جانب ہوگا۔ عمار بن یاسر علی کی جانب سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے اور حق کس کے ساتھ تھا؟ علی کے علی ساتھ۔ اب میں یہاں مختصر آپ کے نسب کی جانب آ رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں اعلان فرما دیا
کہ تم کبھی بھی میری آل کا میری فطرت کا دامن نہ چھوڑنا، اگر چھوڑو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، علامت زیادہ تو تم چھوڑو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، اگر ان کے دامن سے وابستہ رہو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ انشاءاللہ۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے چلے گئے تو وسیع کون ٹھہرا؟ خلافت باطنی کس کو ملی؟ سیدنا علی کو ملی۔ سیدنا علی کے خلفاء جتنے تھے 4 ہیں، سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین، عمیر بن زیاد اور اپنا کیا نام ہے ان کا امام حسن بصری، یہ آپ کے 4 خلفاء ہیں۔ اب ہوا یہ کہ سیدنا علی کو بھی شہید کر دیا گیا اور سیدنا امام حسن کو بھی شہید کر دیا گیا اور سیدنا امام حسین کو بھی شہید کر دیا، اور اس طریقے شہید کیا گیا۔ یقین جانیے اگر آپ پڑھیں تو آپ کا کہتے ہیں نا کہ سکہ پانی ہو گیا، تم لوگ تڑپ تڑپ کر سلگ کر مر جاؤ، ان کے ساتھ بنی گیا۔ سیدنا امام حسن کو جب رہا کیا گیا، مسیح بنی کے ساتھ رہا کیا گیا تھا، تو بھائی سے کہا، امام حسن کو بلایا، تو انہوں نے کہا زہر تو مجھے پہلے بھی کئی بار دیا گیا، حسین اس بار میں نہیں بچوں گا، یہ زہر ایسا ہے کہ جس میں میرے دل کے ٹکڑے کا اب ایک کشت لے۔ حضرت امام حسین ان کے منہ کے سامنے یوں کشت رکھے ہوئے تھے اور جگر کٹ کٹ کر اس کشت میں اللہ اس طریقے امام حسن کو شہید کیا۔ امام حسین کو جیسے شہید کیا گیا تم سب جانتے ہیں، یہاں تک کہ وہ 6 ماہ کا بیٹا جو ہے اصغر جو ہے علی اصغر جو ہے اس نے اتنا ماں کا دودھ نہیں پیا جتنا انہوں نے لہو پیا۔ اب امام حسن کی اولاد اور امام حسین کی اولاد روئے زمین پر جہاں جہاں سید موجود ہے یہ ان کی اولاد۔ اب کون بچا کربلا میں؟ ایک بچا امام زین العابدین اور ایک بچے حسن مصنف۔ اب حسن مصنف جو ہے یہ آپ تنویر سنگھ جی میرا صدر بنے ہیں، یہ تنویر سنگھ چھوٹے بھائی بیٹے ہیں، عامر سنگھ جی انجمن اسلامیہ کے صدر یہ بنے امام حسن پہ امام حسین پہ سب کی ذکر ہے اور ان کے ہمارے نسب کا اب سیدنا امام حسن شہید ہو گئے، ان کا بھی خلافت کا سلسلہ نہ چلا۔ سیدنا امام حسین کو شہید کر کے خلافت ہو گئی۔ حسن مصنع جو ہے اس کو ایک اسما بنت خارجہ جو فداری قبیلے سے، اور فداری قبیلے میں حضرت امام حسن کی یہ شادی تھی، وہ سردار قبیلے سے تھی، سردار عورت تھی اور بڑی دلیر تھی، وہ ان کو زخمی حالت میں اٹھا کر دے گیا۔ میں نے اپنی کتاب میں یہ سارا بات کا تفصیل لکھا، انہوں نے ان کا وہاں خاموشی سے چھپا کر ان کا علاج کیا اور اس کے بعد مدینہ شریف پہنچایا۔ حضرت حسن مصنف یعنی نام ان کا تھا حسن بن حسن، حضرت حسن مصنف جو ہے حسن بن حسن، اس لیے مصنف بھی۔ آپ کو حضرت امام زین العابدین کا سب جانتے ہیں وہ کس طریقے سے خواب عزیز کر کے نہیں جاتا۔ اب یہ ہوا کہ امام حسن کی اولاد حسن مصنع سے چلی اور حضرت امام حسین
کی اولاد حضرت امام زین العابدین، اور روئے زمین پر جتنے سادات ہیں ان دو کی اولاد، باقی جو ہیں وہ موجود ہیں۔ حضرت امام حضرت سیدنا علی کے اور بیٹے بھی تھے، عمر سے بھی اولاد چلی، اور لیکن ان کو بھی شکشا ختم ہو گئی، ان کو عمر اطراف کہتا ہے، اور نصرت نہیں جا رہا۔ تو اب یہ سیدنا علی کے جو 4 خلفاء تھے یہ تو نہ رہے، عمیر بن زیاد بھی 80 ہجری میں ان کو بھی شہید کر دیا گیا، حجاج بن یوسف نے شہید کر دیا، باقی بچے امام حسن بصری۔ امام حسن بصری سے امام حسن بصری کے 2 جو خلیفہ تھے، ایک حبیب حجمی تھے، ایک عبداللہ بن واحد تھے، عبدالواحد بن زید۔ عبدالواحد بن زید سے 5 خانوادے چلے اور حبیب اجمی سے 9 خانوادے چلے۔ اب یہ 9 اور 5 یہ 14 خانوادے چلے۔ 14 خانوادوں کا ذکر جو ہے یہ حضرت سید علی حجویری نے بھی کیا ہے، کشف المحجوب میں، آئین اکبری میں بھی ان کی تفسیر پہ جو مستند کتابیں ہیں اس میں موجود ہے۔ اب یہ 14 خانوادوں میں سے جو معروف خانوادے یہاں ہوئے وہ یہ ہوا، چشتیہ ہوا، قادریہ ہوا، اور سہروردیہ ہوا، اور نقشبندی ہوا۔ باقی جتنے سلاسل ہیں وہ سارے کے سارے ان سے نکلے ہوئے ہیں۔ جو کوئی مرید ہوا تو پیر کا مرید ہوا، اس نے اپنے نام سے چلا دیا، صرف میں واپس لٹتا ہوں حضرت امام حسن کی جانب۔ حضرت امام حسن کے بیٹے تھے اپنا 2، ایک حسن بن حسن اور ایک زید الجواد بن حسن۔ حضرت زید الجواد سے سید علی حجویری اور حضرت حسن مثنیٰ یعنی حسن بن حسن سے سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی۔ اب یہ پورا کا پورا ایک یعنی یہ برے صغیر میں جو فیضان ہے سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کا، ان 2 ہے سید علی حجویری سے۔ سید علی حجویری کی اولاد جو ہے وہ صرف نہیں جاتے، وہ صرف سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کی جانب۔ اب یہ ہوا کہ حسن بن مثنیٰ کا جھگڑا چلا حضرت زین العابدین سے۔ میں نے یہ اس لیے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ ایک ہمارا 1992 میں ہوا تھا، ایک کانفرنس ہوئی تھی لاہور میں، اس میں بٹوں کا آیا تھا ایک تو وہاں بٹ جو ہے وہ بڑے غالی شیعہ ہے، اور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کی سخت خلاف، اور یہ رشید کتاب جو ہے یہ پوری بٹ کی لکھی ہوئی ہے، جس میں اس نے یزید کو حق پر لکھا ہے۔ یہ بٹوں کا ایک پورا خاندان ہے، ایک معروف خاندان۔ یہ آیا انہوں نے کہا کہ یہ جو سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی جو ہے یہ تو ان کی حضرت امام حسن کی اولاد ہی نہیں، اور یہ کہاں سے؟ تو اس پر میں نے ایک کتاب لکھی تھی، ان کے سوالات سے ان کا جواب لکھا تھا میں نے، یہ 200 صفحے پر چھپی، اور یہ کئی بار چھپی اور یہ ختم ہو گئی۔ ایک دونوں کی کتاب ابھی میرے پاس بچی ہوئی ہے، سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی سیادت نسبی کے اعتراضات و اشکالات کا تحقیق کی ہے۔ پھر ان کی طرف سے الحمدللہ جواب وہ میں نے اس میں لکھا کہ حضرت امام زین العابدین اور حضرت حسن مثنیٰ کا جو بیٹا تھا عبداللہ المہر، یعنی حسن مثنیٰ کے گھر جو تھی وہ سیدنا امام حسین کی بیٹی چھوٹی تھی فاطمہ بنت حسین کا نکاح جو ہے وہ حسن مثنیٰ سے ہوا۔ اب حسن مثنیٰ سے جو اولاد نکلتی ہے یہ نجیب الطرفین سے یہ کہنا ہے۔ اب سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی نجیب الطرفین سے کیوں کہلاتے ہیں؟ اس لیے کہ والدہ کی جانب سے وہ حسینی ہے اور والد کی جانب سے وہ حسنی۔ اب یہ ہوا جو قابل غور بات ہے کہ جب عباسیوں کا امویوں کا دور آتا ہے تو امویوں نے جو ظلم کیے، یہ جو کتنی احادیث گھڑی گئی، ایمان کون تو مولا ہو، اور اس کے مقابلے میں بھی انہوں نے حدیث گھڑی۔ حضرت عبداللہ بن عباس حبر الاسلام ہے، ان کی حبر الامت ہے،
शामिल करने के ज़ुबैर के अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर के 93 बरस उलमा लिखते हैं। इस दौर में तफसीर भी लिखी गई, अहादीस भी लिखी गई और हदीसें वज़ा भी की गई और तफसीरें गन पॉइंट पर लिखवाई गई और जिसमें जोर लगाया गया कि ये जो आने पे का सहार है इसको लोगों के दिलों से खोजा जाए, निकाला जाए और मौला अली के खिलाफ जितना जहर को वो मिला, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब ना हुआ। जब 132 में अब्बासी आ जाते हैं तो अब्बासियों ने भी तसव्वुर छोड़ा। अब्बासियों में जब अबू जाफर मंसूर आता है तो उस वक्त जो है अब्दुल्ला अलमाद के 5 बेटे हयात। अलमाद उनको इसलिए कहते हैं कि उनकी वालदा जो है वो इमाम हुसैन की औलाद थी, जो फातिमा बिनते हुसैन के बेटे थे। उनको अलमाद खालिस यानी खालिस सैयद जो है वो अब्दुल्ला अलमाद है। उनके 5 बेटों में से मूसा अंजाउन होते हैं जिनका नसब जो है जिनके नसब से सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी जो है वो आते हैं। फिर ये इन्होंने इतना जुल्म किया मूसा अंजाउन पर अबू जाफर मंसूर ने कि एक कुएं में इसको डाल दिया और भूखे शेर को, और जब देखा तो काफ़ी देखा तो वो शेर जो है उनको पहुँचा। उन्होंने कहा कि ये तो मतलब कुछ और है, उन्होंने मूसा अंजाउन की इजाज़त दे दी। बहरहाल उनकी औलाद में से मूसा अंजाउन की औलाद में से एक याहिया जो है वो उन्होंने वहाँ से ज़बरदस्ती जबरन अबू जाफर मंसूर ने मदीना से निकाला और उनको यहाँ ले आए, कूफा में रखा। और उस दौरान जो है जो अब्दुल्ला अलमाद के बेटे एक इब्राहीम थे, एक मोहम्मद थे, एक नफ्स ज़किया थे। आपने नफ्स ज़किया के नाम से तो मारूफ नाम है, आप जानते होंगे। इब्राहीम ने और मोहम्मद ने मदीना में अपना ये जो खरूज किया इनके खिलाफ। क्यों कि अबू जाफर मंसूर ने बगदाद में एक गुंबद खदरा बनाया और वहाँ जो है लोग तवाफ करते थे और वहाँ जो है वो बड़ा कुछ होता था। तो इमाम मालिक ने और इमाम अबू हनीफा ने फतवा दिया कि नफ्स ज़किया का फरूज और इब्राहीम का फरूज जो है ये हक है, जिसकी बिना पर कम लोगों को पता है कि इमाम मालिक के ये दोनों बाजू लिखने वाले बाजू जो है ये फतवा लिखने वाले ये दोनों जो है शोल्डर के अलग अलग, और इमाम अबू हनीफा को बंद कर दिया गया और जेल में जो है वो जहर देकर उनको भी मार दिया। तो इमाम अपना अब्दुल्ला महद के 3 बेटों ने खरूज किया था। इब्राहीम को जिंदा अब्बासियों ने दीवार में चुनवा दिया, अबू जाफर मंसूर। मोहम्मद को भी शहीद करवा दिया। नफ्स ज़किया आखिर दम तक लड़ते हुए वो शहीद हो गए और ये जुल्फ़कार जो है ये अब्बासियों के पास चली गई। जुल्फ़कार जो अपना मौला अली तो नफ्स ज़किया का एक बेटा जो है जिनको उन्होंने भेजा था सिंध, और ये अमर हफ़ज़ जो है अमर बिन हफ़ज़ जो ये जो है ये उस वक्त सिंध के गवर्नर थे, जिसको हम शाह अब्दुल्ला गाली कहते हैं। कि नफ्स ज़किया के रियल यानी बेटे हसन हैं, ये वहाँ से आए और ये अबू जाफर मंसूर ने पीछे दस्ता भेजा और इनको भी यहाँ शहीद करवाया। और ये फिर उनको समुद्र में समंदर रोक दिया ताकि लाश की जो है ये बेहोशी न हो। फिर ये तैर की इस मकाम पर आई और इनको ये पहले बड़े सबूत से पहले हसनी जलील है 151 में जो शहीद। ये सिलसिला जो है चला तो याहिया जो है भेस बदल कर वहाँ से निकले थे और ये इधर बेलन में आए और कब्रिस्तान में ये यहाँ रहे और आले याहिया कहलाती है। और हारून और रशीद ने इनको भी धोखे से बुलवा कर शहीद कर दिया। तो फखरी नौरस जो है एक हमा के बहुत बड़े मोरे का है। वो कहते हैं कि ये हमसे लोग पूछते हैं कि ये गौसे आलम जो है जिनको गौसे आलम कहते हो और ये तो अजमी है, तो ये कैसे अरबी हो। तो फिर उसने अपनी अच्छी किताब लिखी है मौजूद की तारीख में शेख अब्दुल कादिर अल-किलानी, तो मैं ले आया था हमद। तो वो कहते हैं कि
पहली बार तो अमली दौर में मुंतशिर हुए और दूसरी बार जो है करबला के वक्त मुंतशिर हुए। और फिर एक वक्त ऐसा आया अब्बासियों का कि इन्होंने एक बार जो हसनी और हुसैनी सैयद थे, मदीना में आज भी वो जगह मौजूद है, हमने वहाँ ज़ियारत की है, जैसे इस्लाम वहाँ बहुत रहे हैं। 80 हसनी और हुसैनी सादात को इकट्ठा करके एक तलवार से सबको जुदा कर। अल्लाह अकबर। अब ये याहिया जो है ये वहाँ से निकले, ये यहाँ वहाँ से निकले। फिर ये इनके वालिद जो इनके बेटे हुए जो शेख अब्दुल गिलानी के अबू साले मूसा और अब्दुल्ला जो है ये हुए। अबू साले मूसा जो है ये सैयद शेख अब्दुल गिलानी के बाद हुए। और फिर ये यहाँ बड़े और 18 साल की उम्र में ये अपना बगदाद तस्लीम ले गए। फिर बगदाद ही में ये इनका सुकूनत पड़ी हुए और बगदाद में रहकर उन्होंने दूसरे शादियों की बुनियाद रखी। और फिर यहाँ उन्होंने शादियों की नजार में लिखा है कि आपने फिर अल्लाह के हबीब के हुक्म पर ये वाल भी शुरू किया था और आपका लौट दहन भी किया था आपने, और शादी का हुक्म भी आपने फरमाया। और ये 50 बरस से पर 52 बरस निकली है, उसमें आपने शादी की और 4 शादियाँ की, जिनमें आपके 27 बेटे और 22 बेटे। और ये इब्न नजार जो है, इब्न नजार ये अब्दुल वहाब का शागिर्द है, सैयदना अब्दुल रज़ाक का भी शागिर्द है। तो आप बड़े बेटे हो गए। बड़े बेटे। अब ये जो है इनके मदरसे में पढ़ता रहा और ये बहुत बड़ा मौरख है इब्न नजार जो, इनकी तारीख मेरे पास मौजूद है, बहुत शानदार तारीख है। अब 27 बेटों में से कुछ पैदा हुए, अल्लाह को प्यारे हो गए, 10 मारूफ। 10 में से इस वक्त जो 5 की औलाद है बड़े सगीर में मौजूद है। और बड़े सगीर में अल्लाह ताला आपका साया हम पर कायम रखे। आमीन आमीन। आपकी खलीफे भी हैं। तो सिद्रा शरीफ अनवर शाह की नाम अनवर शाह साहब उनके खलीफा भी हैं। इंशाल्लाह ये उनको पता है। तो उनका जो है ना ये अगली किस्त जो है फिर मैं इंशाल्लाह के भी सुनाऊंगा कि यहाँ आप तो ये सादात अब्दुल कैसे वहाब है। पर भी किताब अब्दुल रज़ाक को बहुत लिखी है। ये अब जो है वो PhD करवा रहा हूँ, आप PhD करवा रहा हूँ। किस तरीके से ये माशाअल्लाह ये बड़ा रोल है। डॉक्टर साहब आप सलामत रहे, माशाल्लाह आपने इतनी खूबसूरती के साथ आज ये शिजरा हजूर का शिजरा क्या वहाँ से बात तक बयान किया। यही तो होना चाहिए कि आज तो हमारे पूरा सुनेंगे एक दफा। बड़ी मालूमात में सबके लिए इजाफा हुआ है। जो किसी को डाउट था भी सही, जो उनके लिए बहुत जामे बयान कर। मैंने अपनी गुफ्तगू में जब डॉक्टर साहब को दावत दी तो मैंने उनकी सरमाया या असासा बिला वजह नहीं कहा। और फिर जो फिरकाए महफिल है मैं उनकी खिदमत खलीफा साहब आपकी दुआ करने लगा। ये देखें कि ये जो यहाँ तशरीफ फरमा है, ये हस्ती है, ये हमारे अकाबरी, ये कितनी कीमती शख्सियत है। और आप कितने खुशकिस्मत हैं कि आपके एक टेलीफोन पे तकरीब ले आते हैं सारे। आदमी देखो सर जुल्म कितना देंगे। और नहीं वाकई ऐसा है। आप यानी डॉक्टर साहब को ये जो मिसाइल को अलाम और ये सारी तारीफ बयान कर रहे थे, आप यकीन जानिए आप भी अल्लाह वाले हैं तो आपने समझे मेरे दिल की बात ये जुबान पे आपने है। मैं यही सोच रहा था कि देखिए ये कितनी मुश्किल से हम तक पहुँची इस्लाम कैसे आगे चला है, कैसे कैसे किन किन मराइल से गुजरा है। और 12 इमामों में से कोई ऐसा नहीं जो कभी मौत हुई। और डॉक्टर साहब ने सैयद इमरान गिलानी साहब को मैं गुजारिश करने से पहले एक बात करता हूँ कि डॉक्टर साहब ने जितनी भी किताब लिखी है ये वो नहीं है जो हर कोई लिख सकता है या हर कोई लिख लेता है। इन्होंने तहकीक के दायरे को बहुत वुसअत दी है और यूँ समझिए कोई फिरकावारी कुछ नहीं है और अपनी ज़िंदगी वक्त की है इस मकसद के लिए और पूरा वक्त लेकर और पूरा वक्त देकर इन्होंने
ये सबसे बड़ी बात है कि गौस पाक से मोहब्बत का इजहार किया। साहब ये खुशनसीबी की बात नहीं है कि किसी भी चाहे उलमा हूँ या मशाइख हूँ हज़रत इमाम हसन के जिक्र में उन्होंने कुछ भी नहीं और किया। ये जो इन्होंने ये डॉक्टर जो किताब लिखी है, अल्लाह ने इनको सादत सारी बख्शी है। मुनफरिद है, लेकिन हाँ। जिसका